5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے آپ، 5 سال. جب اسکول میں 5 سال پڑھ لے اس کو اسکول سے نکالیے، 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے آپ. 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا. اور جانتے ہیں اس کا دماغ کتنا تیز ہوگا؟ جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے اسی طرح اس کا دماغ تیز ہو جائے گا. اور جو 3 سال کا گیپ ہوا ہے اسکول کا، آپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھائیے، وہ سارے بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا. رڑکی کا حافظ قرآن پورے ہندوستان کے بچے کو پیچھے چھوڑ دیا، سب سے آگے نکل گیا. کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی. ایک آدمی کی شادی ہو گئی، بال بچہ نہیں، 1 سال گزر گیا. دوسرے سال میں پھر بال بچہ نہیں، 2 سال گزر گئے. اس سے لوگوں نے کہا یار تو کیسا مرد ہے، شادی ہو گئی ہے کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا. اب بیچارہ منہ چھپا کر کے کس کو جواب دے؟ رات کے سناٹے میں اللہ سے دعا کرتا ہے، میرے پروردگار بیٹا نہ دو صحیح، ایک بیٹی ہی دے دو. وعدہ کرتا ہوں جب وہ بیٹی جوان ہوگی، شادی کا وقت ہوگا، رخصت ہوگی، اس کو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا. جوش میں تھا، قبولیت کی گھڑی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، جوان ہو گئی، شادی کا وقت آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں. پریشان ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضور غضب ہو گیا، وعدہ کیا تھا اللہ سے، بیٹی مل گئی لیکن جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بیٹی کو شادی پر کیا دوں گا؟ کرے گھبراتا کیوں ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ابھی بھی موجود ہے. کہا حضور روپیہ پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، زمین مکان نہیں ہے. کہا دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے. بیٹی جب شادی سے پہلے گھر میں ہے تو اس کو قرآن کی تعلیم دے دو، جب بیٹی کی شادی ہو جائے قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو. دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. یہ دیکھ رہے ہیں لائٹ ہے، جنریٹر کہیں چل رہا ہوگا، اس میں ڈیزل ڈال دیا، اب ڈیزل سے سپلائی یہاں تک آئی ہے، روشنی آپ کو مل رہی ہے. یہ پنکھا بھی چل رہا ہے جنریٹر کی سپلائی کی وجہ سے، لیکن جنریٹر کا تیل جیسے ختم ہوگا، پاور ہاؤس سے لائٹ جیسے جائے گی، یہ پنکھا بند ہو جائے گا، یہ لائٹ ختم ہو جائے گی. ٹھیک مدرسے میں پڑھائی ہو رہی ہے، بچے مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھے، جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہے تھے، پنکھا چل رہا تھا، اچانک میں لائٹ چلی گئی. استاذ ہاتھ کا پنکھا، تاڑ کا پنکھا لے کر کے بچوں کو جھیل رہا ہے، بچے جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے کو قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا، استاذ کو پنکھا جھیلنے میں مزہ آ رہا. اب یہ حیرت دیکھ کر کے ایک نواب صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے 10,000 سونے کے سکے استاذ کو انعام میں دے دیا. مبارک ہو، قرآن سے تعلق ہو تو ایسا تعلق ہو. لائٹ چلی جائے بچے جھوم جھوم کر کے پڑھیں، لائٹ چلی جائے استاذ ہاتھ کا پنکھا جھیلے، مزہ لے کر کے. واہ رے استاذ، واہ رے شاگرد، قرآن سے تعلق. 10,000 سکے جب مل گئے استاذ کو تو استاذ 1 نمبر کا دنیا دار تھا. بولا حضور کون سا کارنامہ کیا تھا کہ 10,000 روپیہ اتنا بڑا انعام دے دیا، کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ دینے کی؟ تو نواب صاحب نے کہا کہ استاذ صاحب میرے مدرسے سے باہر نکل جاؤ، کل سے مدرسے میں نظر مت آنا، تم قرآن مت پڑھانا، تم تو 1 نمبر کے دنیا دار ہو. 10,000 سکے کو تم قرآن کے مقابلے میں بہت بڑی دولت سمجھتے ہو. ارے پوری دنیا کی دولت مل جائے قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے.